اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کی عجیب سکیم۔ صاحب مجمع الفوائد نے موجم کبیر طبرانی کے حوالے سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس قدر تفصیل سے اسماعیل ابن راشد کی روایت سے نقل کیا ہے۔ نیچے اس کا حاصل اور خلاصہ نظر ناظرین کیا جانا مناسب معلوم ہوا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فرقہ خوارج کا کچھ تعارف کرا دیا جائے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکر ہی کا ایک خاص گروہ تھا جو اپنی حماقت اور ذہنی کذروی کی وجہ سے ان کے فیصلے کو غلط اور اللہ نہ کرے قرآن مجید کے صریح خلاف سمجھ کر ان کا مخالف اور بغاوت کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ ان کی تعداد کئی ہزار تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افہام و تفہیم کے نتیجے میں ان میں سے ایک خاص تعداد سیدھے راستے پر آ گئی، لیکن ان کی بڑی تعداد اپنی گمراہی پر قائم رہی اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئی، اور آخرکار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنا پڑی۔ تاریخ میں یہ واقعہ جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے، جس کے نتیجے میں ان میں سے اکثر کا خاتمہ ہو گیا، کچھ باقی رہ گئے۔ ان باقی رہ جانے والوں میں سے 3 لوگ، پہلا برق ابن عبداللہ، دوسرا عمرو ابن بکر تمیمی اور عبد الرحمن ابن ملجم، مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے صورتحال پر آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سارا فتنہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، ان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 3 حضرات کو متعین طور پر نامزد کیا، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ برق نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عمرو تمیمی نے کہا عمرو بن عاص کو ختم کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد اور پیمان کیا اور اس کے لیے یہ اسکیم بنائی کہ ہم میں سے ہر ایک 17 رمضان المبارک کو، جبکہ یہ لوگ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہوں، حملہ کر کے اپنا کام کریں۔ اس دور میں نماز کی امامت خلافت وقت یا ان کے مقرر کیے ہوئے امیر ہی کرتے تھے۔ اپنے بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق برق ابن عبداللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دارالخلافہ دمشق روانہ ہو گیا، اور عمرو تمیمی مصر کی طرف، جہاں کے امیر و حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، اور عبد الرحمن ابن ملجم علی رضی اللہ عنہ کے دارالخلافت کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ برق نے تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ محسوس ہو گیا اور انہوں نے دوڑ کر اپنے کو بچانا چاہا، پھر بھی برق کی تلوار سے ان کی سرین پر گہرا زخم آ گیا۔ برق کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ زخم کے علاج کے لیے طبیب بلایا گیا، جس نے زخم کو دیکھ کر کہا کہ جس تلوار کا زخم ہے اس کو زہر میں بجھایا گیا ہے۔ اس کے علاج کی صورت یہ ہے کہ گرم لوہے سے زخم کو داغا جائے۔ اس صورت میں امید ہے کہ زہر سارے جسم میں نہیں پھیل سکے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایسی دوا تیار کر کے پلاؤں جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کی کوئی اولاد نہ ہو سکے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گرم لوہے کے داغ کو تو میں برداشت نہ کر سکوں گا، اس لیے مجھے وہ دوا تیار کر کے پلا دی جائے۔ میرے لیے 2 بیٹے یزید اور عبداللہ کافی ہیں۔ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحت یاب ہو گئے۔ عمرو تمیمی اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر پہنچ گیا تھا، لیکن اللہ کی مرضی کی 17 رمضان کی رات میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایسی شدید تکلیف ہوئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے مسجد میں نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے صاحب خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ مسجد میں جا کر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لیے امام کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو عمرو نے ان کو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سمجھ کر تلوار سے وار کیا
وہ وہیں شہید ہو گئے۔ عمرو کو گرفتار کر لیا گیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر مصر کے امیر و حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے پکار رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ بتایا گیا یہ مصر کے امیر و حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے کہا میں نے جس شخص کو قتل کیا وہ کون تھا؟ بتلایا گیا کہ وہ خارجہ ابن حبیب تھے۔ اس بدبخت نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اے فاسق، میں نے تو تجھ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے ارادہ کیا تھا اور اللہ کا وہ ارادہ تھا جو ہو گیا۔ اس کے بعد خارجہ ابن حبیب کے قصاص میں عمرو تمیمی کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں تیسرا خبیث ترین اور شقی ترین بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچ گیا تھا۔ وہ 17 رمضان کو فجر سے پہلے مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے۔ اس دن بھی روزانہ کی طرح تشریف لا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے سامنے سے آ کر اچانک آپ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگا، لیکن پیچھا کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا اور چاہوں تو قصاص میں قتل کرا دوں گا، اور اگر میں اس میں مر جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے، لیکن مسلح نہ کیا جائے، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ دوسرے حصے الگ الگ نہ کاٹے جائیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کٹخنے کتے کو بھی مارا جائے تو اس کو مسلح نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خبیث ابن ملجم کی اس چوٹ کے نتیجے میں واصل بحق ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس بدبخت کو قتل کیا گیا اور غیظ و غضب سے بھرے ہوئے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا بھی دیا۔ معارف الحدیث۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔